برابر عبادت کا ثواب ہے، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لیلۃ القدری خیرن، خیر کا لفظ کہا کہ یہ بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کے اس رات کی عبادت۔ تو کتنی بڑھ کر ہے یہ اللہ ہی جانے، یہ بے شمار کے اوپر ہے کہ اللہ اس کا حساب جانتا، اس کا جو ہے ثواب جانتا ہے کہ کتنی بڑھ کر عظمت والی رات ہے۔ اللہ نے اس کا عدد ہی نہیں لکھا، عدد ہی بیان نہیں کیا، کہ عدد میں شمار ہی نہیں کیا اس کو کہ اس رات کی عبادت کا ثواب کتنا ہے، کہہ دیا 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب اللہ ہی جانے کتنی بڑھ کر ہے۔ اب اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، فرشتے آتے ہیں زمین پر اترتے ہیں۔ والروح، پھر فرمایا کہ روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ بعض نے کہا کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں۔ تو تنزل الملائکہ، ملائکہ میں جبریل تو آ گئے کہ فرشتے اترتے ہیں، تو جبریل بھی فرشتے ہیں، تو اس میں تو ذکر ہو گیا۔ تو علیحدہ سے پھر والروح، جبریل کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اس رات کی عظمت پہ دلالت ہے کہ یہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی بلندیوں والی رات ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اور اس رات کی عظمت اتنی ہے کہ فرشتوں کا سردار جبریل بھی اس رات میں نازل ہوتا ہے، حضرت جبریل بھی اس رات میں اترتے ہیں۔ والروح، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ والروح سے مراد فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو عام حالات میں اور فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی، وہ اس رات میں اترتی ہے۔ اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ایک ایسی مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں، نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہے، وہ اس رات میں اترتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ آ کر امت محمدیہ کے اعمال دیکھنے کے لیے اترتے ہیں۔ تو والروح، یہ اصل اس کو جو ہے جمہور نے جو ہے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس رات میں اترتے ہیں۔ اب فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ علامہ راضی تفسیر کبیر میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا انسان کی تخلیق پر کہ اللہ اس کو پیدا کر رہا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، کہ یہ تو خون بہے گا، فساد کرے گا۔ تو پھر جب یہ منی کا قطرہ تھا تو والدین نے اس سے نفرت کی، کپڑے پہ لگ جاتا، ناپاک ہو جاتا، دھونا پڑتا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں اس کی شفقت ڈالی۔ پھر اب جو فرشتوں نے جو جملہ کہا تھا اس کی معذرت کے لیے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ یہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، کہ یہ اس رات میں ہر امر خیر کو لے کر اس رات میں اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ سلام، اللہ نے کہا کہ اس رات میں یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے اور حضرت جبریل اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں فرشتے، تو فرشتوں کی طرف سے سلام ہوتا ہے ساری رات، تو اس لیے کہا سلام ان، کہ یہ رات سلام ہی سلام ہے۔ یا پھر سلام ان کا معنی کہ یہ سراپا ہی سلامتی ہے اس رات میں۔ ہی حتی مطلع الفجر، اب یہ کب تک ہے یہ رات؟ کیا کوئی ایک خاص گھڑی آتی ہے پوری رات میں؟ نہ، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ اپنی انوارات برکات کے ساتھ، یہ اپنی قبولیت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ کب سے کب تک ہے؟ فرمایا کہ غروب آفتاب سے لے کر ہی حتی مطلع الفجر، صبح طلوع تک یہ اپنی برکات کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ یہ پوری رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ رات اگر ہمیں زندگی دی ہے اور یہ آخری عشرہ ہمیں دیا ہے، تو اس کے اندر ہم اس رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا ہو، جتنی آسانی سے ہو سکے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، گڑ گڑانا ہو، اللہ سے پوری امت کے لیے معافی مانگیں، اللہ سے پوری امت کے لیے جو ہے استغفار کریں، جو وبائیں آئی ہیں اس کے لیے بھی توبہ استغفار ہو، آگے کی خیریں مانگنی ہو، اس رات میں اللہ سے بھلائیاں مانگیں، زندگی مانگیں، رزق مانگیں۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں اس رات میں، تو یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غفلت میں ہم سے گزر جائے اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے اوپر بد دعا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا اور حضرت اللہ کے پیغمبر کی اس پر آمین ہے کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقلت آمین، تو میں نے اس پر آمین کہا ہے، اور ممبر پہ چڑھتے وقت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی، ان راتوں کی قدر کرنے کی